اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الذاریات کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 24 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 46 پر. ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں اور آپ کی قوموں کا تذکرہ فرمایا. ان نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ اور ان نبیوں اور رسولوں کی منکر قوموں کا جو حشر ہوا ان کا جو تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ پس منظر پچھلی آیتوں کی تشریح میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو قومیں منکر ہوتی ہیں، ایمان سے محروم ہوتی ہیں اور آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، بغاوت پیدا ہو جاتی ہے اور نبیوں اور رسولوں کی مخالفت جو پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کا بڑا برا حشر ہوا اور ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور ان کے برے انجام سے ان کو دوچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی جو خالصتاً سزا کے لیے، عذاب کے لیے پیدا کی گئی ہو، بلکہ
ہواؤں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، لہذا فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ آندھیوں کو، ہواؤں کی لپیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور شاہد اور بطور گواہ پیش کیا، جو کبھی ہولے ہولے سے چلتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور یہ باد نصیب ہمارے اور آپ کے لیے پیغام رحمت لاتی ہے۔ کبھی کبھی انہی ہواؤں کے تیور بدل جاتے ہیں، یہ آندھیوں میں اور سائیکلون میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انسانوں کے لیے موت کا پیغام لاتی ہے۔ فالمقسمات امرا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کر کر رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے نصرت بالصبا وأهلكت العاد بالدبور، کہ یہی وہ ہوائیں ہیں جن کی ایک قسم سے، جس کو صبا کہتے ہیں، میری مدد کی گئی، اور یہی وہ ہوائیں ہیں جس کی ایک قسم سے قوم عاد ہلاک کر دی گئی۔ تو اللہ کے فیصلوں کو یہ ہوائیں نافذ کرتی ہیں، اور عالم یہ ہے فالحاملات وقرا، بوجھ لاد لاد کر لاتی ہے، بادلوں کا بوجھ لاد کر لاتی ہے، اور اسی سے پھر پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، اور پوری مخلوق فیضیاب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہوائیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر ایسا قادر ہے کہ جو تمہارے لیے ضروری اور جو تمہارے لیے ناگزیر چیز ہے وہی تمہاری ہلاکت کا پیغام بن سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو مانو کہ وہ جزا و سزا پر قادر ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا بے سبب بے مقصد، ایک تماشا ہے جس کے لیے پیدا کر دیا گیا، ہرگز نہیں، ایک مقصد کے ساتھ اس نے تم کو دنیا میں بھیجا۔ اور آپ سورہ طور میں جو اس سورت کے بعد فوراً آنے والی ہے، اس سورت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جو تخلیق ہوئی، جو پیدا کیا گیا، اس مقصد کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اپنے مقصد کو سمجھو۔ جب انسان اپنے مقصد کو سمجھتا ہے اور اپنی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ راتوں کو غفلت کی نیند بھی نہیں سوتا، پروردگار کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ دولت میرا سرمایہ ہے جیسے چاہے خرچ کروں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کروں۔ وہ غریبوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، ناداروں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس بندے کی جو بندہ اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، اللہ کی جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جہاں تک تمہارے رزق کا مسئلہ ہے، جس کی میں نے گزشتہ اتوار وضاحت کر دی تھی کہ صدقہ کرنے سے، کار خیر سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے سرمایہ میں کمی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ سیونگ کے ذریعے سے دولت میں برکت ہوتی ہے اور خرچ کرنے سے دولت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور سورۃ البقرہ میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ صدقات سے برکت ہوتی ہے اور سود سے تمہاری رقم میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہاں صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اس کا تم سے وعدہ کر دیا گیا ہے، اور رزق مقسوم، رزق مقدر میں ہے، وہ ملے گا، اس سے کبھی انسان محروم نہیں ہو سکتا، اور رزق کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم رزق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اردو میں اس کا جو کانسیپٹ ہے، مفہوم جو آتا ہے، وہ ذرا لمیٹڈ، کھانا پینا پیٹ بھرنا، لیکن یاد رکھیے عربی میں اللہ تعالیٰ کی ہر عنایت کو، ہر بخشش کو رزق کہتے ہیں۔ اور اس کے میں سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں کہ
اگر کسی عرب کو یہ کہنا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تو وہ یہی لفظ کہے گا، رزقت بولدین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی۔ ہر عطیے کو، ہر عنایت کو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل رہی ہے اس کو عربی کے اعتبار سے رزق کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان سے تمہارے رزق کا انتظام ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین کی کیفیت، توکل کی کیفیت۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ قسم ہے اس رب کی جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، یہ ایک سچائی ہے، اس کو تم سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے، اس پہ تم یقین کرو۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اس حقیقت پر جو یقین کرتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے وہ بڑا مطیع فرما بردار، اور اس حقیقت پر جو یقین نہیں کرتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپے سے باہر، یہاں تک کہ اس کی ہلاکت خود اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اللہ کے عذابوں کا وہ شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا اب تاریخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قومیں کیسے تباہ ہوئی۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ آ رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، جو صدوم کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ صدوم کا علاقہ آج فلسطین میں پڑتا ہے، جہاں کے ڈیڈ سی ہے، وہی علاقہ اور اس کے آس پاس یہ مملکت تھی، چھوٹا سا ملک تھا صدوم۔ اور چونکہ پورا ملک شام وہ بہت اللہ تعالیٰ نے بابرکت رکھا، ہر اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، دریاؤں کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، بارش کے اعتبار سے، تو صدوم کے علاقے میں بھی بڑی برکت تھی، کھاتے پیتے تھے، پرسکون زندگی تھی، نہ قحط تھا نہ فاقہ تھا، خوشحالی کی زندگی تھی۔ لیکن ایک عجیب و غریب ان کے اندر گناہ وجود پا گیا تھا جو ان کے معاشرے کو ایک ناسور کی طرح کھا رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بغداد تو نہیں کہنا چاہیے، بغداد کے شمال میں آتا ہے یہ وہ علاقہ جس کو اور کہتے ہیں، جو بابل کی ایک مملکت کی اسٹیٹ تھی، وہاں سے ہجرت کی، عراق کا ایک حصہ ہے ابھی وہ، اور ہجرت کر کے مصر ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت لمبا سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچ گئے، اور فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام ہوا حبرون نامی شہر میں، بستی میں، جس کا موجودہ نام الخلیل ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کے علاقے میں بھیج دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی اور رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام روانہ ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے میں اصلاحی کوشش کر رہے، دعوتی کوشش کر رہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بات وہ قوم مان نہیں رہی تھی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے اس قوم میں نکاح بھی کر لیا، تاکہ رشتہ داری قائم ہو جائے، اور رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کی بات مانی جائے۔ لیکن بڑی ضدی قوم تھی، انہوں نے اس رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا، اس قوم نے یہ کہا کہ اے لوط، اگر آپ اپنی دعوت کو جاری رکھے تو ہم پتھر مار مار کے آپ کو شہر سے نکال دیں گے، پتھر مار مار کے ہم آپ کو شہر سے نکال دیں گے، بڑے پاک بنتے ہیں، کہیں اور جا کے آپ آباد ہو جائیے، ہم تو اسی کلچر کے ساتھ رہیں گے، یہ ہمارے اپنے ہیومن رائٹس ہے، ایسے ہی ہم زندگی بسر کریں گے، بے حیائیوں کے ساتھ، ایسی بے حیائی کے ساتھ جس بے حیائی کا ارتکاب کوئی بھی جانور نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ تھا جو ان کے اندر پروان چڑھ رہا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ آپ پیرانہ سالی کو پہنچ چکے تھے، آپ کی عمر مبارک 100 سے متجاوز ہو چکی تھی، اور حضرت اسماعیل کو اور حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ چکے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور یہاں فلسطین میں آپ کے ساتھ آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت سارہ تھی جو لاولد تھی،
اور وہ بھی تقریباً 90 سال کی ہو چکی تھی۔ اس موقع پہ اچانک ہوا یہ کہ کچھ مہمان نمودار ہوئے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے رسول، اے نبی، کیا آپ تک اس قصے کی اطلاع پہنچی جس میں کہ ابراہیم کے باعزت مہمان ابراہیم کے پاس پہنچے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان پہنچے، اور وہ مہمان بعض روایتوں میں آتا ہے 3 تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 تھے، فگر چاہے کچھ بھی رہا ہو۔ وہ مہمان بڑے وجیح، ایسا لگ رہا تھا بڑے نورانی، اللہ والے، اونچے درجے کے لوگ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جیسے ہی آئے، دخلوا علیہ فقالوا سلاما، داخل ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ قوم منکرون، کہا کہ اجنبی لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، بستی کے نہیں لگ رہے ہیں، آئیے آپ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ 2 چیزیں اس میں قابل غور ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ السلام علیکم یہ نبیوں کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی گریٹنگ استعمال کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، میں گزشتہ اتوار بھی یہ حدیث کوٹ کر چکا ہوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اور اتنا پسند فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک بیچ میں ایک درخت آ گیا، اور میں ایک طرف سے نکلا اور دوسری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور اس کے بعد جب درخت پار ہو گیا، ملاقات ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا۔ اتنی سی، شاید میں سمجھتا ہوں 30 سیکنڈ کی دوری ہوئی ہوگی، 30 سیکنڈ کے لیے آپس میں بچھڑے ہوں گے، اتنی سی دوری پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہونے کے ساتھ ہی السلام علیکم کہتے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں میں ترس گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہی سبقت کر جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم۔ عجیب و غریب کلمہ ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک ملاقات کا قرینہ اور طریقہ ہے، سب کچھ ہے۔ اور دعا بھی اتنی جامع ہے، اتنی پیاری ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم تو ہر قسم کی دعا آپ نے دے دی، مرض سے سلامتی ہو، فقر و فاقے سے سلامتی ہو، ایکسیڈنٹ سے سلامتی ہو، پریشانیوں سے سلامتی ہو، اور پھر سونے پہ سہاگا، آخرت میں سلامتی ہو، جہنم کے عذاب سے عافیت ہو۔ کون سی دعا رہ گئی اس دعا کو دینے کے بعد؟ ذرا آپ سوچئے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے کہ تحیت المؤمن سلام، ہمیشہ سلام سے تم کام لینا، ہمیشہ سلام کرنا۔ آداب بتاتے تھے کہ اگر تم سواری پر ہو تو پیدل چلنے والے کو سلام کرو، تم یہ خواہش نہ کرو کہ میں تو کار پہ آ رہا ہوں، یہ تو پیدل آ رہا ہے، یہ مجھے سلام کرے۔ فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو مجلس میں داخل ہو رہا ہے وہ مجلس میں سلام کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اس کے آداب بتایا کرتے تھے، سلام کو رواج دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے اور ہم السلام کہہ دیا تو ہم نے اللہ کا ذکر بھی کر دیا، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی اور ملاقات بھی ہو گئی۔ اتنا جامع لفظ جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، وہ لفظ نبیوں کی بھی سنت، اور جنت میں بھی آپس میں جب ملاقات ہوگی تو السلام علیکم، السلام علیکم، پہلا استقبال تو فرشتے کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتیاں ہو کہ تم کامیاب ہو گئے، آج جنت میں داخل ہو رہے ہو۔ لہذا اس بات کی ہم کوشش کریں کہ السلام علیکم کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی السلام علیکم کہے تو تمہاری جو دعا ہونی چاہیے، تمہاری جانب سے جو جواب ہونا چاہیے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔
चुनाचे फरमाया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह का तुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह का इजाफा करो। अगर वो ये कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इजाफा करो, कुछ ज्यादा बढ़कर तुम दुआ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे आदाब बतलाए जिनका एहतमाम होना चाहिए, जिनकी रियायत होना चाहिए। हाथ के इशारों से ग्रीटिंग कर देना काफी नहीं है, एक दुआ से खुद भी महरूम हो जाना, सामने वाले को भी महरूम कर देना है। लिहाजा खुल के इसका तलफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और इस सलाम को अपनाना चाहिए। जब ये मेहमान आए तो फ़क़ालू सलामन अला सलामुन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा भाई तुम पर भी सलामती हो। और फिर दूसरी चीज जो काबिल गौर है, देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है हल अताका हदीसु दैफी इब्राहीम अल मुकरमीन, के इब्राहीम के वो मेहमान जो मुकरमीन मुअज़्ज़ज़ थे, साहिब इकराम थे, इज्जतों और इकराम के मुस्तहिक थे। ये इसमें मफूल का सेगा है जिसके माने जिनका इकराम हुआ, जिनका इकराम होना चाहिए। ये भी याद रखिए इस्लाम का मिजाज है कि मेहमानों का इकराम होना चाहिए। इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहू, जो ये दावा करता है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ और आखिरत पर ईमान रखता हूँ, तो उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे, इज्जत करे, उनकी तौकीर करे, उनकी ज़ियाफत करे, उनकी आमद पर कुछ एहतमाम करे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अहकाम बयान फरमाए, उनको सामने रखते हुए उलमा ने कहा कि सबसे पहली चीज़ ये कि जब मेहमान आ जाए और आपकी पहली मुलाकात हो तो चेहरे पर खुशी के आसार होना चाहिए। तो ये नहीं कि मुसीबत आ गई, चेहरा उतर गया और लाजमी बात है मान ना मान मैं तेरा मेहमान उनको पकड़ कर लिया है, ये कैफियत नहीं। तलाक़तुल वजह कहा कि चेहरा दमक रहा हो, खुशी हो, मुस्कुराते हुए आप इस्तेक़बाल करें। और दूसरी बात ये कही गई कि तीबुल कलाम, उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो, एजाज किया जाए, खैर मकदम किया जाए, भली। अब बसा औकात होता ये कि पहली मुलाकात होते ही बौछार शुरू हो जाती है, लड़ने के लिए तैयार पंजे तेज करके बैठे रहते हैं और नोचम नाच शुरू कर देते हैं। ये सुन्नत के खिलाफ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के खिलाफ है। पहली मुलाकात में आप इस्तेक़बाल कीजिए, तारीफ़ क़ल्ब कीजिए, करीब कीजिए और अच्छी गुफ्तगू कीजिए, खैरियत मालूम कीजिए। बाद में कुछ शिकवे शिकायतें दूर कर लीजिए। और फिर तीसरी चीज ये बताई गई कि उनकी जरूरियात की तकमील, अगर वो भूखे हैं तो खाने का इंतजाम, अगर थके हुए हैं तो आराम का इंतजाम। ये फरमाया ये ईमान का तकाजा है, ये इस्लाम का तकाजा है। लिहाजा मेहमान जो होता है वो मुस्तहिक़ इकराम होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहमान नवाजी करते थे उसके कितने वाक़यात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा कर देखें और उसमें वो मशहूर वाक़या कि एक सहाबी के पास अपने मेहमान को भेजा, वो सहाबी खुद भूखे रहे, अपनी अहलिया को भूखा रखा, अपने बच्चों को भूखा रखा, अपने मेहमान को खिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन कहा कि रात जो तुमने अपने मेहमान के साथ सलूक किया उससे रहमान बड़ा खुश हुआ। तो ये बहुत से वाक़यात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कैसे आगे बढ़कर मेहमान नवाजी करते। लिहाजा ये एक इस्लामी मिजाज है, इसको भी रिवाज देना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ये मेहमान पहुंचे, चेहरे अजनबी हैं, पहले से कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन आपने बढ़कर सलाम किया, इस्तकबाल किया, बिठाया और क्या किया, फरागा इला अहलिही फजाअ बिइजलिन समीन। आमतौर पर ट्रांसलेटर्स ने इसका तर्जुमा किया फरागा इला अहलिही, तो अपने घर वालों के पास गए, क्योंकि हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम रागा का तर्जुमा अलग कर सके, ज़हाबा का तर्जुमा अलग कर सके। ज़हाबा के माने भी जाने के हैं, लेकिन रागा के जो माने होते हैं वो किसी चीज की तलाश में उजरत के साथ निकल पड़ना, दौड़ कर जाना किसी चीज की तलाश में। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेजी के साथ अपने घर वालों की तरफ लपके कि ज़ियाफत के लिए कोई चीज है कि नहीं है। और जाने के बाद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ
کہ कोई चीज तो तैयार नहीं है, एक बछड़ा है, लिहाजा फौरन बछड़े को ज़िबा किया और भून के उसको तैयार किया। फजाअ बिइज्लिन समीनिन, और आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक फरबा बछड़ा लेकर, एक अच्छा बछड़ा लेकर, फरबा समीन गोश्त वाला, ऐसा नहीं मरियल किस्म का था पड़ा हुआ, यूं ही मारा जा रहा था लिहाजा मेहमानों के लिए ज़िबा कर दो, नहीं, अच्छा सा बछड़ा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सहाबी के पास तशरीफ ले गए तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो छुरी उठाकर निकल रहे हैं, तो कहा देखो दूध देने वाली बकरी को हरगिज़ ज़िबा न करना, दूध देने वाली बकरी को हरगिज़ ज़िबा न करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाया कि ये जिस तेजी के साथ जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी दूध देने वाली बकरी ज़िबा कर दे और खुद इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए दूध का मसला हो जाए। तो उन सहाबी ने कहा नहीं नहीं, एक मेरे पास बकरी का ऐसा बच्चा है जो जल्दी तैयार हो सकता है, उसको मैं ज़िबा कर रहा हूँ। तो पता ये चला कि अच्छी से अच्छी चीज मेहमान की खिदमत में पेश करना चाहिए, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बगैर तकल्लुफ के जो चीज घर में अच्छी से अच्छी वो पेश की जाए। फरागा इला अहलिही फजाअ बिइज्लिन समीनिन, तो हाजिर किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ले आए एक भुना हुआ अच्छा सा बछड़ा। फक़र्रबहु इलैहिम, और उनके सामने रखा, उनके करीब कर दिया। क़ाला अला ताकुलून, और देखा कि वो हाथ रोके हुए हैं, हाथ बढ़ाते ही नहीं, खाना खाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अला ताकुलून, तुम खाते क्यों नहीं हो, खाने के लिए मैंने बछड़ा तैयार किया है, इसको खाओ। फ़अौजस मिनहुम खीफा, लेकिन उनके हाथ नहीं बढ़े। और दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुशाहिदा कर लिया और देख लिया कि ये लोग हाथ बढ़ा ही नहीं रहे खाने की तरफ, तो क्या हुआ, फ़अौजस मिनहुम खीफतन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ। ये खौफ क्यों हुआ, आमतौर पर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि उस जमाने में रिवाज ये था कि कोई दुश्मन आपके घर आता और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वो खाना नहीं खाया करता था, क्योंकि उस जमाने के दुश्मन बड़े नमक हलाल हुआ करते थे, लिहाजा खा पी के नुकसान पहुंचाने को वो नमक हरामी समझते थे और इस तरह का वो एहतियात करते थे कि खाना नहीं खाते थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये महसूस हुआ कि ये दुश्मन है और ये खाना नहीं खा रहे हैं, आगे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आम मुफस्सिरीन ने लिखा है। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने इससे ज्यादा लतीफ और इससे ज्यादा अच्छी तशरीह की, और वो तशरीह दिल को भी लगती है, और वो मकाम नबूवत से दरअसल मुनासिब भी है, मकाम नबूवत के शाया निशान है कि जब फरिश्तों ने, जब मेहमानों ने खाना नहीं खाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर किया और इस हकीकत की तह तक पहुंच गए कि ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ते हैं। लिहाजा फरिश्तों की आमद से आपको खौफ हुआ कि कोई बड़ा फैसला लेकर तो नहीं आए। आम हालात में एक फरिश्ता आता है जो वही नाजिल करता है, ये फरिश्तों का एक जुलूस और एक खास मकसद से आना, खामोशी के साथ बैठे रहना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताड़ गए कि ये फरिश्ते किसी मकसद से आए, ये इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं और एक खास मकसद से आए। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक घबराहट पैदा हो गई, और ये इसलिए करीने क़ियास है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सदूम की रुदात मिल रही थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ जो बदसलूकी हो रही थी, इनकार कर रही थी, कौम सता रही थी, वो इत्तलाएं मिल रही थी। बहुत दूर नहीं था सदूम। सदूम जो है वो तकरीबन शहर खलील से 120-125 किलोमीटर दूरी के फासले पे है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि राब्ता रहा होगा, कासिद आया करता होगा, इत्तलाएं दिया करता होगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये महसूस कर रहे थे कि ये कौम हद से तजावुज कर रही है और इस कौम पर कभी भी अल्लाह ताला का अज़ाब आ सकता है। लिहाजा फरिश्तों की आमद से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अचंभा हुआ, एक खौफ सा हुआ, कहीं अल्लाह का फैसला तो नहीं आ गया। फरिश्तों ने कहा क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम। वो 3 के 3 या 9 जो भी मेहमान थे वो दरअसल फरिश्ते थे,
اور ان کی قیادت کر رہے تھے حضرت جبرائیل امین. آپ اندازہ کیجئے کتنا اہم واقعہ. اور ان فرشتوں نے کہا لا تخف، اے ابراہیم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی، کہ آپ کو ایک لڑکا تولد ہوگا، وہ لڑکا بھی بڑا صاحب علم ہوگا، عالم ہوگا. علیم ارشاد فرمایا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، دوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ آئی. فرشتوں کی آواز بلند تھی، پس پردہ کی آواز چلی گئی، اور پردے کے پیچھے سے حضرت سارہ دوڑتے ہوئے پردے کے قریب آئی، اور فسکت وجہا، اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا اور حیرت کے ساتھ کہا وقالت عجوز عقیم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں. نمبر 1. نمبر 2 عقیم، ویسے بھی میں بانجھ ہوں کہ مجھے اولاد نہیں ہوئی جوانی میں، اور پھر اب بوڑھی ہو چکی ہوں تو اولاد کیسے ہوگی. قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا بی بی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. قال ربک، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے. اس نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ کے گھر ایک بیٹا تولد ہوگا، آپ کے آنگن میں چاند اترے گا، لہذا یہ ہو کر رہے گا. یہ اللہ کے فیصلے میں کوئی شک و شبہ مت کیجیے، یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. تو لازمی بات ہے، بہت بڑی خوشخبری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ایک علم والا بیٹا ہونا خود خوشخبری، اور اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی کہ وہ بڑا علم والا ہوگا، صاحب علم ہوگا. اور اس کے اشاروں میں مفسرین نے لکھا کہ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ علیم میں جو علم کا مفہوم ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا، یہ بھی گویا اشارہ تھا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر مطمئن کرنے کی فرشتوں نے کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے چین دل مانتا ہی نہیں تھا. فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا لیکن اے فرشتوں معاملہ کیا ہے، بتاؤ مقصد کیا ہے. فما خطبکم، اس مقصد سے آپ لوگ آئے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیوں آپ لوگ بھیجے گئے ہیں. ایسی آمد، اس طرح سے آنا، یہ دراصل روزمرہ کی چیز نہیں ہے، ایک عام چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم نظر انداز کر دیں، یہ خاص بات ہے. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تب فرشتوں نے کہا ہاں ہم کو بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی جانب، جو ایک نیا جرم، ایک بے حیائی کا ایسا جرم کر رہی ہے جس جرم کی جانب پچھلی کسی قوم نے سبقت نہیں کی تھی، لہذا ہم ان کی جانب بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، تاکہ ہم بارش کر دیں ان پر پتھروں کی، ایسے پتھروں کی جو مٹی سے بن کر پکائے گئے ہیں اور وہ مخصوص کر دیے گئے ہیں، ان پہ علامتیں لگا دی گئی، نشانیاں لگا دی گئی ہیں کہ اس سے ایک مسرف، حد سے تجاوز کرنے والی نافرمان قوم کو ہلاک کرنا ہے. اللہ کے پاس نشان لگا دیا گیا، مسومہ کہتے ہیں جن کو نشان لگا دیا گیا. اور عند ربک، اللہ کے پاس ان کو نشان لگا دیا گیا ہے. کس کے لیے؟ للمسرفین، جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں، جو حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. اور ان کا عالم یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پتھر مار مار کے تم کو بستی سے نکال دیں گے. لہذا اس قوم کو ختم کرنے کے لیے، ہلاک کو برباد کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا لیکن وہاں تو لوط ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، رسول ہے، کیسے عذاب آئے گا اس قوم پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم آپ بحث نہ کیجئے، کون ہے کون نہیں ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور اللہ کو اپنا فیصلہ نافذ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سفارش کی، اللہ ایک مرتبہ مہلت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم آپ اس مسئلے میں نہ الجھیے، آپ اس مسئلے میں نہ الجھیے، اللہ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر استغفار کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم دل کے بہت نرم تھے، لہذا بہت گھبراتے تھے عذاب سے، سزا سے. خوف خدا اتنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ اپنے گھر کے سلسلے میں خوشخبری مل چکی ہے، گھبرا رہے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. اور ان مشرکین کا عالم یہ ہے،
رشتہ تو جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور کہتے ہیں ہم انہی کی نسل سے ہے، اور اتنے غافل ہوئے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا اسوہ ابراہیم کو دیکھو، کیا خوف خدا تھا، دیکھو کیسے ان کا دل نرم تھا، گھبراتے تھے، رقیق القلب تھے، اس کیفیت کو دیکھو۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا اور فرشتے پہنچے، اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور سورہ ہود میں بھی مختصر انداز میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جب بستی کے قریب پہنچے تو وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جو بڑے نوجوان ہیں، بہت حسین ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، قوم ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، دوڑ کے گئے، اپنے گھر میں لے آئے، دروازہ بند کر دیا۔ قوم کو اطلاع ہوئی اور اطلاع ہونے کے بعد باہر جلوس مجمع لگ گیا اور شور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھولو اور مہمان کو ہمارے حوالے کرو، تم کو حق نہیں ہے کہ بستی میں آئے ہوئے مہمانوں کو تم اپنے گھر میں رکھ لو، ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر میں تڑپ رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں اور پکار کے کہہ رہے ہیں الیس منکم رجل رشید، عقل کے ناخن لو، کیا بدتمیزی کر رہے ہو، مہمان آئے ہوئے ہیں، اجنبی ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتے ہو۔ دروازہ پیٹ رہے ہیں، وہ گھسنا چاہ رہے ہیں، دروازہ توڑ دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑی بے چینی کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ کہتے پروردگار تنہا پڑ گیا، کاش کوئی سہارا ہوتا، لو آوی الی رکن شدید، مولا کوئی سہارا ہوتا، کوئی ساتھی ہوتا، آج کوئی ساتھ دینے والا ہوتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ ہٹ جائیے، دروازہ کھولیے، حجت پوری ہو چکی ہے اور اب اس قوم کا برا انجام ہونا طے ہو چکا ہے، ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہذا نکلنا تھا فرشتوں کا دروازے سے کہ انہوں نے اپنے پر کو مارا تو سب اندھے دیوار کو ٹٹول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اللہ کا حکم نافذ کیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور ایسی پتھروں کی بارش کہ ہوائیں اڑا اڑا کے پتھریں لا رہی تھی اور وہ پتھر ان کے سروں پر آ کر گر رہے تھے اور ان کے سر چٹک رہے تھے، ان کی کھوپڑیاں پھٹ رہی تھی۔ اس کے بعد اس قوم کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بستی کو تلپٹ کر دیا، الٹا کر کر ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جتنے ایمان والے تھے ہم نے ان ایمان والوں کو باہر نکال دیا۔ فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکال دیا باہر، مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی اس میں ایمان والا تھا، اور ایمان والے اکا دکا تھے، اور خاندان کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے تو کوئی مسلمان نہیں تھا سوائے ایک گھر کے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، حضرت لوط علیہ السلام ہی کا کنبہ خاندان مسلمان تھا، باقی سب کے سب وہ خاندانی اعتبار سے کفار تھے، اکا دکا اور بھی ایمان والے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بستی سے نکال لیا اور بستی سے بچا لیا، اور اس بستی پر پھر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کا عذاب نافذ ہو کر رہا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑ دی، اس نشانی سے عبرت جو حاصل کریں گے وہ کون ہوں گے؟ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وہی جن کے اندر دردناک عذاب سے بچنے کا جذبہ ہو، جو غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور آخرت کو اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، تو پھر ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بے خوف ہو کر وہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑ دی۔ کیا نشانی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی؟ اس بستی کو الٹ دیا گیا اور اس بستی پر پانی نمودار ہو گیا، ایسا گندھک والا پانی جس پانی میں کوئی جاندار وجود نہیں پا سکتا، کوئی جاندار رہ نہیں سکتا، اور جس پانی کا عالم یہ ہے کہ اس میں انسان بھی ڈبکی مارنا چاہتا ہے تو اوپر اوپر تیرتا رہ جاتا ہے، جس پانی کا عالم یہ ہے کہ اس پانی میں
نہ کوئی مچھلی ہے، نہ کوئی آبی مخلوق، نہ کیڑے، بلکہ میں نے دیکھا اس کے اطراف و اکناف گھاس بھی نہیں ہے، اور اس کے قریب میں جو ایک گیسٹ ہاؤس کا ایک چیز بنی ہوئی تھی اس میں بڑی گھاس تھی، لیکن واپسی میں دیکھا تو معلوم ہوا وہ آرٹیفیشل گھاس ہے، پلاسٹک کی، اوریجنل گھاس نہیں ہے۔ لہذا یہ عجیب و غریب بستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر دے مارا ختم کر دیا، اور وہاں پر ڈیڈ سی نمودار ہو گیا، اور اس بحر مردار میں کوئی چیز جی نہیں سکتی، لیکن اس کو اسرائیل نے تفریح گاہ بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للذین یخافون العذاب العلیم، اللہ کے عذاب کا خوف ہی نہیں ہے اس کو، لہذا وہ ہر عبرت کی جگہ کو تفریح گاہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں لوگ پہنچ کے تفریح کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے تو رونا چاہیے، گھبرانا چاہیے کہ آباد شدہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ویرانوں میں تبدیل کرتا ہے، کیسے برباد کر دیتا ہے، اس کا وہ ایک نمونہ ہے۔ اور پھر تحقیق کی، اس میں غوطہ لگانے والوں نے غوطہ لگا کر یہ بتایا کہ اندر الٹے گھروں کی علامتیں اب تک باقی ہے، لیکن اس کے باوجود خوف خدا نہیں ہے۔ جب خوف خدا سے انسان عاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کی ترتیب وہ الٹ دیتا ہے، اور جہاں عبرت حاصل کرنا چاہیے وہاں تفریح کرتا ہے، جہاں عبادت کرنا چاہیے وہاں ناشتہ گاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جو ہمارے عذاب سے، دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے، بہت گھبرانے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے پہلے اس بستی کو ہلاک کیا، پتھروں کی بارش ہوئی اور تہس نہس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد الٹ دیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا کیونکہ انہوں نے اپنے نیچر کو الٹ دیا تھا، انہوں نے اپنی فطرت کو الٹ دیا تھا، الٹی فطرت تھی، الٹی حرکت کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بستی کو بھی الٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ذرا غور کرو۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور بڑی نشانی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے میں بھی، جبکہ ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون کی جانب بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ، دلیل لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عقلی دلیل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر کے سمجھایا کہ تم کمزور ہو، فانی ہو، اللہ تعالیٰ قوی ہے، لا فانی ہے، اس کی عبادت کرو، لیکن اس عقل کی بات کو بھی نہیں سمجھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات کے ذریعے سے اپنی بات کو پختہ کیا، اور چھڑی کا ڈالنا تھا کہ وہ اژدہے میں تبدیل ہونا، اور ہاتھ کو بتانا تھا کہ وہ چاند کی طرح چمکنا، لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود فرعون نے بات نہیں مانی۔ بسلطان مبین، بہت کھلی ہوئی دلیل، روشن دلیل تھی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فتولا برکنہ، تو اس کو اپنے جیش، اپنے لشکر پر بڑا غرور تھا، اور اپنے لشکر کی طرف پیٹ پھیرا، اپنے درباریوں کی طرف پیٹ پھیرا۔ رکن کا ترجمہ جو ہے درباریوں سے کیا گیا، رکن پلر کو کہتے ہیں، تو جس پر تکیہ کرتا ہے انسان، جس پہ بھروسہ کرتا ہے، تو رکن کا ترجمہ لشکر سے بھی کیا گیا، فوج سے بھی کیا گیا، درباریوں سے بھی کیا گیا، حکومت سلطنت سے بھی کیا گیا، سب ہم معنی مفہوم ہو جاتا ہے۔ لہذا فرعون کو بڑا غرور تھا اپنے لشکر پر، اپنے دربار پر، اپنی سلطنت پر، اور اس نے پیٹ پھیر کے کہا وقال ساحر و مجنون، یا تو یہ موسیٰ جادوگر ہے نعوذ باللہ، یا پھر یہ مجنون ہے۔ ان کے اوپر خبط سوار ہو گیا۔ ذرا آپ غور کیجئے، اگر جادوگر ہے، جادوگری دکھا رہے ہیں، تو مجنون کیسے ہو گئے، اور اگر مجنون ہے تو جادوگر کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خود اس کے ذہن کا یہ انتشار تھا، انتشار فکری کا وہ شکار تھا کہ مخالفت کرنے کے لیے خود اس کے پاس کوئی ایک بنیاد نہیں ہے، وہ نہ جادوگر کہہ پا رہا ہے، اس پہ نہ اس کو تسلی ہو رہی ہے، نہ مجنون کہہ پا رہا ہے، اس پہ اس کو تسلی ہو رہی ہے، بس مخالفت برائے مخالفت۔ لہذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ یہاں بہت مختصر ہے، لیکن سورۃ الشعراء میں
سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی کہ کیسے دربار میں اس کے مظاہرہ ہوا، جادوگروں نے کیا حرکتیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیسے ظاہر ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مقبول ہونے لگی اور اس کو گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں ان کے ہاتھوں میری حکومت نہ چلی جائے، لہذا اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے۔ وہی آئی، اللہ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہجرت کر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت فرما لی اور پھر روانہ ہو گئے، اور آج کا جو قاہرہ ہے اس کے تقریباً ساؤتھ میں تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری پر وہ علاقہ ہے جہاں فیوم نامی فرعون کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے نارتھ کی جانب، چلتے چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس علاقے سے مصر سے پار ہو کر ملک شام میں داخل ہونا تھا جہاں آج نہر سوئز ہے۔ سوئز کینال جو کھود دی گئی وہ پہلے نہیں تھی، 100 سال پہلے نہیں تھی، پچھلے سال فرانسیوں نے، انگریزوں نے اس کو کھودا پچھلی صدی میں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے پار ہونا تھا۔ لیکن اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ملک شام کی جانب رخ بدل کر آگے بڑھ گئے اور بیچ میں سمندر آ گیا، اور سمندر آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ایسی عجیب و غریب ہوا چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا اور پانی وہ دونوں طرف ایسے رک گیا جیسے شیشہ لگا دیا گیا، گلاسز، اور پانی بالکل رکا ہوا ہے، راستہ بن گیا، اور پورے بنی اسرائیل کو قافلے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے اس سمندر کو، جس کو ہم میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، بحر قلزم کہتے ہیں، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پار کر گئے تو فرعون اس میں داخل ہوا، اور فرعون جو ہے اس میں گھسنا چاہتا تھا کہ ہوائیں پھر سر چل پڑی اور پانی کی موجیں ویسے ہی سمندر میں اٹھنے لگی جیسے عام حالات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، اس کے لشکر کو، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اس کو سمندر میں پھینک دیا، وہ ہوا ملیم، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ لعنتی تھا، ملامتی تھا، اور وہ ہلاک ہو کر رہ گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کی ہواؤں سے فیصلہ اللہ کا نافذ ہو گیا۔ وہ فی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد، وہ اس میں بھی تمہارے لیے بہت ہی سبق ہے، عبرت اور نصیحت کا بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے ان پر بھی ہوا کو بھیجا تھا، ارسلنا علیہم الریح العقیم، ایسی ہوا جو خیر سے، برکت سے، بھلائی سے بالکل خالی و عاری تھی، عقیم، جس میں کوئی خیر نہیں تھا، بانج قسم کی، منحوس قسم کی ہوا تھی جو ان پر بھیجی گئی۔ کہ قوم عاد میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام کی 20 سال کی محنت اور 20 سال کی کوششیں جب ناکام ہو گئی اور قوم عاد غرور میں مبتلا حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کرتی رہی، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی سخت گرمی تھی، بادلوں کے منتظر تھے، مانسون کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کے بعد سے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو عالم یہ ہے کہ تمہاری بغاوتیں بڑھ گئی، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہی آئی حضرت ہود علیہ السلام کی جانب آپ ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کر کے حضرت ہود علیہ السلام قوم سے نکل گئے کہ اچانک افق سے کالے کالے بادل نظر آنا شروع ہوئے، کالی گھٹائیں، خوش ہو گئے بارش ہونے والی ہے، لیکن وہ بارش نہیں ہونے والی تھی، اللہ کے عذاب کا پیغام لے کر آ رہی تھی ہوائیں۔ ایسی آندھی تھی کہ جب پہنچی ان کے سر پر تو پھر ان کو اڑا اڑا کے پٹخنے لگی، اوپر 40-50 فٹ اوپر اٹھاتی اور الٹا کر کے پٹخ دیتی، اور ایسا یہ ہوائیں پٹخ رہی تھی کہ گردنوں سے کھوپڑیاں اور سر الگ ہوتے چلے گئے، تنے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما تذر من شیء، یہ ہوا کسی چیز پر نہ گزرتی، الا جعلته كالرمیم، ایسا بوسیدہ کر دیتی جیسے کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔
سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں۔ رمیم کہتے ہیں پاؤڈر ہو جانا، بکنی بن جانا۔ لہذا فرمایا کہ جس چیز پر وہ آندھی گزری، جس چیز پر وہ ہوا گزری، اس کو بوسیدہ کر دیا، توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں بھی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، غور کرو کہ وہ بھی جب بغاوت پر چلے آئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی حجتوں کو انہوں نے آپ کی جو وعیدیں تھی اس کو نظر انداز کیا، تو ان سے کہا گیا کہ تمتعوا حتی حین، کچھ دنوں کے لیے انجوائے کر لو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کچھ دنوں کی مہلت ہے۔ فعتوا عن امر ربهم، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، اور اس کے بعد زلزلہ تھا جس سے وہ سب کے سب ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ فما استطاعوا من قیام، نہیں ٹھہر سکے وہ اس عذاب کے سامنے، وما كانوا منتصرین، اور نہیں کر سکا کوئی ان کی مدد۔ بہت زبردست انہوں نے پتھروں میں گھر بنایا تھا لیکن مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کا جو عذاب آیا اور جو چیخ چنگھاڑ اور اس کے بعد زلزلہ، زمین میں تھر تھری، اس پر کچھ کنٹرول نہیں کر سکے، لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے، اور ان کی کمر ٹوٹ گئی، وہ ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کوئی حکومت، کوئی سلطنت ان کی مدد نہیں کر سکی۔ وما كانوا منتصرین۔ وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک کی گئی تھی۔ قوم سمود اور قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے، واقعے میں یہ دو اہم چیزیں بھی پوری ہو جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ورنہ یہ دو قوموں پر ہوا کا عذاب، آندھی کا عذاب نہیں تھا، قوم سمود پر زلزلے کا عذاب تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی منکر قوم پر دراصل سیلاب کا عذاب تھا۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بڑے نافرمان تھے وہ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی صدیوں کی کوششوں کو انہوں نے ناکام کر دیا تھا، بات قبول کرنے تیاری نہیں تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سورہ نوح انشاءاللہ آگے آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کا تذکرہ کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے تو ایک بددعا کی کہ پروردگار اب آپ ان کو زندہ نہ چھوڑیں، اتنے دنوں سے میں کوشش کر رہا ہوں، سدھرتے ہی نہیں، لہذا ان کو آپ ختم کر دیجئے، زمین کو ان سے پاک کر دیجئے۔ ان میں سے ایک شخص بھی زندہ رہ گیا تو پھر گندے جراثیم اور گندی قوم کو جنم دے گا، گندی اولاد پیدا ہوگی، پھر شرک ہو جائے گا، سب کو اللہ ختم کر دیجئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، حجت پوری ہو چکی ہے، جب تم بد دعا کر رہے ہو اپنی قوم کے سلسلے میں تو لو ہمارا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے تم ایک کشتی تیار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زبردست قسم کی پہاڑ کی طرح ایک بڑی کشتی، بڑا سفینہ تیار کیا، اور پھر سورہ ہود میں بھی گزر چکا ہے اور کئی صورتوں میں یہ حوالہ آ چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانداروں کے ایک ایک جوڑے لیے، اور اس کے بعد سے پھر روانہ ہو گئے، اس کشتی میں بیٹھ گئے، اور اتنی بارش تھی کہ بس آسمان تک پڑا، اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، ایک عالمگیر قسم کا سیلاب تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، آپ کا سفینہ ایک پہاڑ کی طرح اس سیلاب پر، اس پانی کے سطح پر تیرتا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سے 150 دن یہ سیلاب رہا، 150 دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتی رہی، اور اس اسنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے کفار کو، نافرمانوں کو ختم کر دیا گیا، کسی کو باقی نہیں رکھا گیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا یہی تھی کہ اس نافرمان قوم کو ختم کر دیجئے، نئی قوم آباد ہوگی، نئے لوگ آباد ہوں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم کرنا ہوتا تو سبی پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سبی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کافر عورت تھی اور اس کا شیرخوار گود میں بچہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے بعد اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا،
اور اس کے بعد سے پھر وہ ایک پہاڑ پر چڑھتی چلی گئی. پانی بڑھتا جا رہا ہے، وہ اوپر چڑھتی جا رہی ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، وہ اوپر چڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ چوٹی پر پہنچ گئی. پانی اس کے قدموں تلے آیا، وہ کھڑی ہوئی بچے کو گود میں لی ہوئی. پانی اس کے گھٹنوں تک، اس کی کمر تک، اس کے گود تک، وہ بچے کو اوپر کرتی چلی گئی. پانی بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم یہ ہوا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو اٹھائی رہی کہ میں مری تو میری بچہ بچ جائے، لیکن پانی اتنا بڑھتا گیا، اتنا بڑھتا گیا، وہ بھی غرق ہو گئی، اس کا بچہ بھی غرق ہو گیا. لہذا فرمایا کہ اگر کسی کافر پر اس وقت اللہ کو رحم کرنا ہوتا، معاف کرنا ہوتا، تو اس امت سبھی کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا. نہیں، جب اس عورت اور اس کے بچے کو معاف نہیں فرمایا تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا. پورے روئے زمین پر بسی ہوئی بستی ہلاک کر دی گئی. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ایک پہاڑ سے جا کر لگا، جودی کی پہاڑی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام اتر پڑے. اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ پورا ہو چکا ہے، نہیں ہو چکا ہے، یہ کیسے معلوم کیا جائے؟ روایتوں میں آتا آپ نے کبوتر کو روانہ کیا، فضا میں آپ نے کبوتر کو اڑا دیا، اور کچھ دنوں بعد کبوتر واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک تو زیتون کی درخت کی شاخ تھی اور دوسرے کہ اس کے پیر میں مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب پورا ہو چکا ہے، قوم تباہ ہو چکی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، لہذا اب تم پہاڑ سے اتر سکتے ہو اور پہاڑ سے اتر کر تم اب پھیل سکتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے اس کے بعد پیدا ہوئے. اس میں ایک حام ہے، ایک سام ہے، ایک یافز ہے. عام طور پر مورخین کہتے ہیں ہم سب ایشیا کے لوگ، وہ دراصل سیمنٹک نیشن سے حضرت سام ہی کی اولاد سے ہے، اور کہتے ہیں کہ جتنے بلیکس ہیں وہ حضرت حام کی اولاد سے ہے، اور جتنے یورپین ٹائپ ہیں سفید وائٹس وہ یافس کی اولاد میں سے ہے. واللہ عالم، یہ ایک تاریخی تحقیق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں. مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ طوفان کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو آباد کیا، لوگوں کو آباد کیا، بستی بس گئی، یہاں تک کہ آپ کا بھی وقت فرقت آ گیا. اور وفات کے وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے وارثین کو جمع کیا اور کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو تم کبھی فراموش نہ کرنا. لہذا 4 باتیں آپ نے وصیت میں کہی. 4 باتوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے 2 باتوں سے روکا، 2 باتوں کا حکم دیا. جن 2 باتوں سے حضرت نوح علیہ السلام نے جن 2 باتوں کا حکم دیا، ان میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو توحید کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی شرک میں مبتلا نہ ہونا، توحید پر قائم رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. اور دوسری نصیحت کی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ دیکھو اس دوسری بات کو بھی یاد رکھو کہ بندگی بجا لانا، کبھی اللہ کی بندگی کو آر نہ سمجھنا. جن 2 باتوں سے روکا، کہا شرک سے، شرک کو حرام کر لو، شرک تمہارے قریب پھٹکنے نہ پائے. اور کہا میری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، تکبر کی وجہ سے غرور تمہارے اندر پیدا نہ ہو، ہمیشہ غرور سے بچنا، تکبر تمہارے قریب نہ پھٹکنے پائے، میں تم کو اس کی وصیت کرتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو اس کے بعض اجزاء آپ دیکھیں گے حدیث کے مسلم شریف وغیرہ میں بھی ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول غرور تکبر کیا ہے، آپ وضاحت فرما دیں. ہماری دلی خواہش رہتی کپڑے اچھے ہوں، شوز اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں اور ذرا اچھے لگے، بھلے لگے مجلس میں، تو کیا یہ بھی غرور کی کیفیت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں. کسی انسان کا یہ چاہنا کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس میں کوئی غرور کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرور کے 2 سمٹمز ہے، غرور کی 2 علامتیں ہیں. یہ 2 علامتیں اگر تمہارے اندر پائی جا رہی تو پھر تمہارے دل میں کبر ہے، اور جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا، فرمایا جس کے قلب میں ذرہ برابر غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. غرور کی 2 علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ غمط الحق و بطر الناس. کہا کہ دیکھو یاد رکھو
سچائی کا اگر تم انکار کر جاتے ہو، کوئی سچائی آ رہی ہے، سچ بات آپ کے سامنے ثابت ہو رہی ہے، لیکن میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کرتے، انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، تو یہ غرور۔ فرمایا دوسرے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو زیادہ باکمال سمجھنا، زیادہ اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ غلط فہمی اگر تمہارے دماغ میں پل رہی تو غرور پیدا ہو گیا، اور یہ غرور پیدا ہو گیا تو پھر ارشاد فرمایا جنت میں داخلہ ذرا مشکل اور مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا اس غرور سے محفوظ رکھو کہ یہی وہ غرور تھا، تکبر تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ ہم امیر ہیں، ہم ویل اسٹیبلشڈ ہے، یہ نوح یہ غریب خاندان کے، ان کی بات ہم کیوں قبول کریں؟ سچائی جہاں ہو وہاں قبول کر لی جائے اور دوسروں کو انسان کبھی حقیر نہ سمجھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قوموں کی تباہی کا جو تذکرہ فرمایا، اس تذکرے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور ان کی وہ کوتاہیاں، وہ عیوب اور وہ برائیاں ہمارے اندر نہ آنے پائے جو ان قوموں کی ہلاکت کا سبب بنے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ انسانوں کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے، مومنوں کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیسی عبادت ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والے رکوع میں آ رہا ہے۔ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔